نبی کے بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام حمدہ ثنا تعریفاں اس رب کائنات کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں میری آپ کی بلکہ پوری کائنات کی جان ہے۔ انگنت درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز و حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ احباب کو علم ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کے خطبات میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلسل سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم اللہ کی فضل سے سفر طائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین میری اور آپ کی حاضری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولی کی عطا فرمائے۔ معزز و حاضرین و سامعین، پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے سفر طائف کے حوالے سے چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کی ہیں۔ آج انشاءاللہ بقدر تفصیل سفر طائف کے حوالے سے میں آپ احباب کی گوش گزار چند باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ چند نکات جو ہیں وہ آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا کہ موجودہ حالات میں مکہ کی مسموم فضا، مکے کے حالات، مکے کی سرزمین اسلام کا شجر طیبہ کے لیے یہ رکاوٹ بن گئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے۔ یہ نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جنگلات میں نکل گئے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بالکل جو ہے وہ اندر کمرے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بند کر لیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کی سرگرمیوں کے لیے ایک میدان کی تلاش میں تھے۔
اور مکہ سے 120 میل دور 120 میل فاصلہ پر طائف نامی ایک شہر تھا۔ یہ مکہ سے 120 میل دور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانہ میں اس شہر کے اندر جہاں قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر کو رخ کیا۔ قبیلہ بنو ثقیف یہ زراعت پیشہ لوگ تھے، زرعی معاملات میں ان کی مہارت نے اس شہر کو مشہور کر دیا، اور گرد و نواح کے جو علاقے تھے ان کے اندر ان لوگوں کی شہرت ہو گئی زرعی معاملات کی وجہ سے۔ اور یہ ایسا دلکش نظارہ پیش کرتا تھا، منظر پیش کرتا تھا یہ شہر۔ وہاں انگور کے بڑے بڑے باغ تھے، بہت بڑی بڑی بیلیں تھیں، اور انگوروں کے درمیان سیب کے بڑے بڑے باغ تھے، اور ان پھلوں کی خوشبو جو ہے وہ گزرنے والے کو کا دل جو ہے وہ لیتی ہے۔ حتیٰ کہ مکہ کے جو رئیس لوگ تھے، مالدار تھے، انہوں نے بھی اپنی کچھ زمینیں اپنے لیے کچھ زمینیں طائف شہر کے اندر کچھ خرید رکھی تھی، اور اپنے باغات وہاں لگائے ہوئے تھے۔ جب مکہ کی گرمی ستاتی، مکہ کی گرمی جب شدت اختیار کرتی، تو یہ لوگ اپنے جگر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے جگر کو ٹھنڈک دینے کے لیے چند دنوں کے لیے طائف چلے جاتے ہیں۔ اور طائف کی وہ آبادی ہے جہاں میں عرض کر چکا ہوں کہ بڑے بڑے باغات تھے، درمیان سے نہریں گزرتے تھے۔ اب اس زمین کا آپ نقشہ کھینچیں کہ دونوں طرف باغات ہوں اور درمیان میں ایک صاف شفاف نہر جاری ہو، اور وہ نہر کہ جس کا پانی جو ہے پہاڑوں سے چشموں کے ذریعے اترتا ہو، اس پانی کی شفافیت کا عالم کیا ہوگا، اور اس کی ٹھنڈک کا عالم کیا ہوگا، اور اس کے ارد گرد جو باغات لگے ہیں ان کے پھلوں اور پھولوں کے اندر خوشبو اور پھلوں کے اندر جو مٹھاس ہوگی اور ان کی خوشبو اور ان کا ذائقہ انسان کا کس قدر جو ہے وہ دل مو لینے والا ہوگا، نظر کو کس طرح جو ہے وہ اپنے اندر کھینچنے والا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر طائف کا رخ کیا۔ یہ بنو ثقیف کے لوگ جو شہر طائف میں رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، قرابت داری تھی ان کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان فرمایا کہ مکے کی سرزمین جو ہے اسلام کے لیے اب موزوں میں نہیں، تو ہو سکتا ہے طائف کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی دعوت کو قبول کریں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 120 میل کا فاصلہ طے کر کے، اور وہ بھی پیدل، کسی سواری پر نہیں، نہ اونٹ پر، نہ گھوڑے پر، نہ خچر پر، نہ گدھے پر، کوئی سواری نہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر 120 میل کا فاصلہ طے کیا۔ اور ایک تاریخ میں آتا ہے، سیرت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔
بعض روایات میں آتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تنہا آپ نے طائف کا سفر جو ہے وہ طائف کا رخ کیا اور سفر کیا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھ ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین کو بابرکت بنانے کے لیے رواں دواں ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور کریں، پہاڑی علاقہ ہو اور نوکیلے پتھر ہوں یا ریگستان کا علاقہ ہو، گرمی کی شدت پر ہو، اور وہ ہستی جن کے ہاتھوں پاؤں اور چہرے کے قسمیں قرآن اٹھائے اور جو ناز و نام پر پڑھنے والے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کے آخر زمان نبی ہوں اور تمام انبیاء کے تاجور ہوں، دودہ ہوں، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین مکہ سے دنگ ہو کر، جس مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان ہے، جس مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، جس مکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قرابت داری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑھ کر وہ بیت اللہ جس کی زیارت کے لیے لوگ دور دور سے تڑپتے ہوئے آتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کو چھوڑنے پر کس بات نے مجبور کیا، کس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا؟ کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مال کی وجہ سے مکہ کو چھوڑا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداری کے لیے مکہ کو چھوڑا؟ اور کن لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دیا؟ ان لوگوں کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی رشتے دار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے اندر سگے چاچا بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دہار ہیں یہ، اور وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور 40 سالہ زندگی کے اندر جو لوگ صرف دیکھا نہیں بلکہ اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھنے والے تھے، اور 40 سال جو کہتے رہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی امین نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی صادق نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی یتیموں مساکین بیواؤں کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں ہے، آپ بیواؤں کے سہارا ہیں، یتیموں کے حامی ہیں، آپ یتیموں سے محبت کرنے والے ہیں اور مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں۔ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، صرف اس لیے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے چھوڑ دیا، اسلام کے لیے اپنے شہر کو بھی چھوڑا، گھر کو بھی چھوڑا، قرابت داری کو بھی چھوڑا، اور ان لوگوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ سب سے بڑھ کر بیت اللہ کو چھوڑا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے تو طائف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے جو بڑے بڑے سردار تھے، نامور لوگ تھے، اور ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پہنچ کر رابطہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سردار کے دروازے پر جا کر، ایک ایک کے دروازے پر دستک دے کر، اور بنفس نفیس خود مل کر تنے تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ لوگوں، یہ جو تم ہاتھوں کے بنا ہوئے پتھر کے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یا نہ یہ نفع دے سکتے ہیں، نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں۔ جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ اور ایسی کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہوتی۔ لوگوں،
اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے زمین کو بچھایا، آسمان کو چھت بنا کر کھڑا کر دیا، اور اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور تمہیں تمہارے لیے اللہ رب العزت نے طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، تمہیں اس رب کی عبادت کرو، اور لوگوں اللہ سے ڈرو، اور بے حیائی اور ظلم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اور اے لوگوں مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور مجھ پر ایمان لاؤ، میری تصدیق کرو، اور میری حمایتی پر بھی کھڑے ہو جاؤ، میری مدد کرو تاکہ اللہ کا دین نافذ ہو سکے۔ ایک ایک سردار کے دروازے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شانہ بشانہ تشریف لے گئے، اور ہر سردار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا، انکار کیا اور تکذیب کی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نام سلوک کیا گیا، ایسا نازیبا سلوک کیا گیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنیع سے جو ہے وہ جان ہونا پڑا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلخ باتیں بھی سنی، ان کے طعنے بھی سنی، ان کی گالیاں بھی سنی، حتیٰ کہ 3 سردار بھائی تھے، سگے بھائی جو طائف کے بڑے سردار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تینوں بھائیوں کے پاس جو ہے وہ تشریف لے گئے، تینوں کو دعوت دی، تینوں بھائیوں نے دعوت کا انکار نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے سخت الفاظ سے ان کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے سخت الفاظ سننے پڑے، حتیٰ کہ وہ اس پر انہوں نے بس نہ کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے بھی دیے، اپنے گھنٹوں اور چھوکروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، 2 قطاریں بنا کر کھڑے ہو جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ کستے اور تالیاں بجاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھروں میں سے جب چلتے تھے تو وہ طائف کے گنڈے، وہ طائف کے چھوکرے، وہ طائف کے نوجوان جو اباس لڑکے تھے، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نازم قدموں پر نشانے لگا کر پتھر مارتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم لہو لہان ہو گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم زخمی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اس قدر جو ہے وہ کمزور ہو گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب تھک گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، وہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر انہوں نے گھٹوں نے اٹھایا، پھر ان چوکروں میں کھڑا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چلایا، اور چلا کر پھر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارکوں کے نشان لگاتے، اور نشان لگا کر پتھر مارتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام پر ایک باغ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سانس لیا، اور اتفاق سے جس مالک کا وہ باغ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، بدترین دشمن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن وہ مکہ کا رہنے والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو اپنے غلام کو بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ قرابت داری جوش میں آئی، بسم اللہ، موٹر دا پائپ بدل رہے، پانی ختم ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ غلام آیا، انہوں نے غلام کو بھیجا، قرابت داری انہوں نے جوش مارا، اور اس غلام سے کہا کہ آپ انگور لے جائیں،
اور ایک تھال میں رکھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر پیش کریں۔ اب وہ غلام آیا، غلام نے انگور تھال میں رکھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، انگور پیش کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگور کھانے کا تناول فرمانے کا ارادہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ شریف پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور تناول فرمانا شروع کیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھے تو وہ غلام کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں یہ کوئی چیز کھاتے وقت اللہ کا نام تو نہیں لیتے، آپ یہاں کے نکلتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ غلام سے پوچھا تو غلام نے کہا کہ میں حضرت متی علیہ السلام کے سرزمین کا رہنے والا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نبی کا تذکرہ فرمایا تو کہنے لگے کہ تم ان کو کیسے جانتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، یعنی وہ نبی ہیں اور میں بھی نبی ہوں، اور مجھے رب العالمین نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہ غلام کہنے لگا رب کعبہ کی قسم ہے نبی کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، آپ یقیناً اللہ کے نبی ہیں۔ اور اس غلام نے فوری اب یہاں ایک نکتہ کرنے لگا ہوں، توجہ سے سننا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، غلام ہے، عیسائی مذہب رکھنے والا ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلی مرتبہ آیا ہے، حاضر ہوا ہے، لیکن اس نے فوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور اپنی عقیدت کا اظہار کیسے کیا؟ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیا، صرف ہاتھوں کو بوسہ نہیں دیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما۔ اب یہاں میں ایک نکتہ کر رہا ہوں، مجھے بتائیں نبی کے سامنے، نبی کے سامنے اگر کوئی آدمی غلط کام کرے تو نبی پر واجب ہے کہ اس آدمی کو منع کرے، اس شخص کو منع کرے، فوری روک دے، یہ نبی پر فرض ہے، واجب ہے۔ نبی اپنے سامنے غلط کام ہوتے ہوئے نبی چپ نہیں رہ سکتا، تو یہ تو امام الانبیاء ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو منع نہیں کیا، حالانکہ وہ کافر ہے، ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جی وہ تو کافر تھا، تو میں پوچھتا ہوں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی نازل ہو رہی تھی، اللہ کا قرآن، اللہ کی شریعت اس وقت نازل ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس غلام کو منع نہ فرمانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی اگر اپنے استاد کے ہاتھ چومے، اپنے پیر کے ہاتھ چومے اور اپنے شیخ کے ہاتھ چومنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا طریقہ ہے، حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ اب ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب تم شرک کرتے ہو، میں کہتا ہوں کہ ہم پر فتوی نہ لگاؤ، یہ صحابی سے پوچھو، اور یہ صحابی کا مذہب ہے، کسی بابی کا نہیں ہے، صحابی کا مذہب ہے۔ صحابی وہ ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان کی حالت پر اس کا خاتمہ ہوا۔
اب جب غلام کو آقا نے دیکھا، دونوں باپ بیٹا آپس میں گفتگو کرنے لگے، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلام پر جادو چل گیا، یہ غلام ہو گیا۔ اب جب غلام واپس آیا تو کہنے لگے تمہارا کھانا خراب ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ تم اس کے پاؤں چوم رہے تھے، تم اس کے ہاتھ چوم رہے تھے، تم اس کے آگے جھک رہے تھے، یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے، اس نے جو بات کہی ہے وہ نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ سچا ہے، اور یہ جو چہرہ چمکنے والا چہرہ ہے یہ جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اندر کچھ وقت کے لیے ٹھہرے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن ٹھہرے۔ اب وہاں سے جب مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہیں اور ساتھ آپ کے غلام کا غلام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے، درمیان میں ایک بستی آتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم یہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نخلا سے واپس آ رہے تھے تو نخلا کے مقام پر یا ایک اور مقام کا ذکر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور وہاں سے بلند آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، تو وہاں سے جنات کا ایک جھنڈ گزرا، جنات کا ایک دستہ گزرا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اور وہاں ٹھہر گئے، اور یہ جنات پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور اسی مقام پر ہی یہ جنات کے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک شکوہ بھی کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک گئے اور پاؤں زخمی ہیں، چلا نہیں جا رہا، خون سے جوتے جو ہیں پاؤں کے ساتھ چپک رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا؟ اب یہ شکوہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض ہے، کتنے درد بھرے الفاظ ہیں، اے اللہ آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ اے اللہ آپ نے کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو یہ ایک مصیبت نہیں، یہ ایک دکھ نہیں، یہ تکلیف ایسی ہزاریں بھی ہوں، سینکڑوں بھی ہوں، تو میری جان بھی قربان ہے۔ اے اللہ اگر تم راضی ہے اور اگر تم ناراض ہو گیا ہے تو اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے تیری رضا چاہتا ہوں، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گر گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے نگاہ اٹھائی تو آسمان پر مجھے جبریل امین نظر آئے۔ اب جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ ہے جبریل امین کے ساتھ بارش کا فرشتہ بھی ہے، باروں پر معمول فرشتہ بھی آیا ہے۔ جبریل نے عرض کی اس فرشتے کی طرف اشارہ کر کے، اے اللہ کے نبی یہ پہاڑوں پر معمول فرشتہ ہے،
یہ آپ کی بارگاہ میں اللہ کی اذن سے حاضر ہوا ہے، آپ اسے جو بھی حکم دیں گے یہ تعمیل کرے گا۔ اب اس فرشتے نے آگے بڑھ کے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں، آپ اجازت دیں۔ تو یہ اس بستی والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان کو کچل دوں، ان کا نام ہستی سے مٹ جائے گا، نشان ختم ہو جائے گا۔ اب آسمان کے فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو اٹھاؤں اور آسمان و زمین کے درمیان جا کر ان کو پلٹ دوں۔ بارش کے فرشتے نے عرض کی، اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو میں ایسی بارش برساؤں کہ یہ بارش کے پانی میں ڈوب کر سب ہستی سے مٹ جائیں گے۔ ہر فرشتے نے اپنی اپنی خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں رحمت بن کے نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، ان بستی والوں کے لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا، امید ہے انہی میں سے ان کی اولاد ہوگی جن سے اللہ دین کا کام لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے تو جنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ صبح کا وقت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے۔ جنہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اللہ کا کلام سنا، رک گئے اور خوب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو سماعت کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر وہ واپس اپنے قبیلے میں گئے، قبیلے میں جا کر ان کو بتایا کہ ہم نے ایک کلام سنا ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے سنا ہے، اور ہم اللہ کا کلام سن کر آئے ہیں، اللہ نے اس کو ہمارے لیے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور وہاں جنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی آئی۔ اور یہ پہلی مرتبہ جن آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور پھر انہوں نے اپنے اپنے قبیلے میں جا کر دین کی تبلیغ شروع کی۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ دو ہی ہستیاں ہیں، دو مخلوقات ہیں جن کا قیامت کے دن جن سے حساب ہوگا، جنات سے اور انسان سے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم ہوئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، جب مکہ کے قریب آئے، یہ آخری گھڑیاں ہیں، میں یہ اس گفتگو کو سمیٹ رہا، تو زید بن حارثہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طائف والے نے جو ہم سے سلوک کیا اور اس بات کو انہوں نے ہوا بھی دیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ تم نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا، تم نے رب العالمین کی وحدانیت کا انکار کر دیا، لیکن ایک جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرو کہ اس بات کو راز رکھنا، لوگوں کو نہ بتانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ بات مکہ والوں تک نہ پہنچے، اگر مکہ والوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے طائف والوں نے یہ سلوک کیا ہے تو ان کے حوصلے مزید بلند ہو جائیں گے، ان کے ظلم کے اندر مزید جو ہے وہ تیزی آ جائے گی، ان کے ظلم مزید بڑھ جائے گی۔ لیکن طائف والوں نے یہ کیا کہ پیچھے عباس سے لڑکے بھی لگا دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی بھی کر دیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر بھی چوٹ آئی اور سر انور زخمی بھی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی جسم بھی زخمی ہو گیا، اور ہر آنے جانے والے کو وہ شیخی کے طور پر یہ بات بتاتے تھے، شیخیاں مارتے تھے، کہتے تھے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلوک کیا، ہم نے یہ کہا ہے، ہمیں یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے پہنچنے سے پہلے طائف والوں نے یہ بات مکہ میں پہنچا دی۔
اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، وہ آپ کے جانی دشمن ہیں، آپ کی جان کے دشمن ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ غلام کو خطا لاحق ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ایسے ہی داخل ہوں گے ہو سکتا ہے تو آپ کو نقصان پہنچا دیں، کیوں نہ ہو کہ ہم کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب ایک جگہ پر ٹھہر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک آدمی کو ایک سردار کے پاس بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا قاصد جو ہے وہ اس سردار کے پاس گیا تو اس نے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے امان چاہتے ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان نہیں دے سکتا، کیونکہ مکہ والوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، وہ میرے حلیف ہیں، تو اب میں اس حلف کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، لہذا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امان نہیں دے سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قاصد جب واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سردار کے پاس بھیجا کہ جب ان سے کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امان چاہتے ہیں۔ جب ان کے پاس بھی گئے تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے سردار کے پاس بھیجا، جب وہ قاصد اس کے پاس گیا اور یہ سردار حامی بن قبیصہ ہیں، ان کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں حضور صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے رہا ہوں۔ اس نے امان دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سردار کے ہاں تشریف لائے، رات وہاں ٹھہرے، صبح اس نے اس کے 6 یا 7 بیٹے تھے سردار کے، صبح وہ بیٹوں سمیت باپ بھی انہوں نے ہتھیار لگائے اور تلواریں نیام سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی آپ بیت اللہ کا طواف کریں، اور 4 بیٹے بیت اللہ کے چاروں کونوں پر کھڑے ہو گئے، خود اور باقی بیٹے حتیم کے قریب کھڑے ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہوئے، ادھر جو ہے ابو جہل ابو سفیان یہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے جا کر قبیصہ سے پوچھا کیا تم نے حضور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے دی ہے یا ان کا دین قبول کر لیا ہے؟ ان کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم نے دین قبول کر لیا تو پھر تو جس کا وہ ہمارے دشمن ہیں تم بھی ہمارے دشمن ہو، اور اگر تم نے امان دی ہے تو ہم تمہاری امان قبول کرتے ہیں۔ تو سردار نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان دی ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگا اگر تم نے امان دے دی ہے تو ہم بھی تمہاری امان کو قبول کرتے ہیں، ہم نے بھی امان دے دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن کے ساتھ مکے میں رہنے لگے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک پر یہاں سے ہی شروع کیا جائے گا۔ رب العالمین مجھے